السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جو ایک لڑکی سے محبت کر لیتا ہے، مگر وہ لڑکا خود شادی شدہ اور بال بچوں والا ہوتا ہے۔ وہ ہر ایک گزرتے دن کے ساتھ اس کی محبت بڑھتی ہی جاتی ہے، مگر وہ اپنے خاندان اور بیوی بچوں کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے۔ اب کیا اس لڑکی کو معلوم ہو پائے گا کہ اس کا محبوب پہلے سے شادی شدہ ہے؟ کیا وہ اس کو قبول کر لے گی؟ مگر ایک دن وہ ہوتا ہے جو لڑکی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ لڑکا ایک دن جیپ لے کر آتا ہے اور لڑکی سے کہتا ہے، آؤ میں تمہیں تمہارا گھر دکھاتا ہوں جہاں تم میرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہو گی۔ مگر وہ لڑکا راستے میں موجود دریا میں جیپ کو گرا دیتا ہے۔ اب کیا وہ دونوں مر جائیں گے یا نہیں؟ کیا وہ محبت میں دونوں ایک ساتھ مر گئے؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس کہانی میں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی۔ زیادہ ہو بہو ماں کی تصویر تھی اور اس کی ماں شازیہ کے حسن کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ جب ایک شادی کی تقریب میں نے زاہدہ کو دیکھا تو بے اختیار شازیہ کی جوانی یاد آ گئی تھی۔ پہلے جب وہ ہمارے محلے میں آئی تھی تو پڑوسن ہونے کے ناطے میں بھی اس کو دیکھنے گئی تھی۔ چاند سا مکھڑا، سندل سا بدن، دلہن بنی ہوئی، سفید بغلے سی رگت، نرم و نازک پاؤں برابر برابر رکھے وہ بیڈ پہ سمٹی بیٹھی تھی۔ پیر تو ایسے تھے جیسے کبوتروں کی جوڑی ہو، مگر جلد ہی اس کے حسن کے چرچوں میں اس کی آوارہ مزاجی کے رنگ بھی بھرے جانے لگے۔ آخر یہ قیامت رنگ لے آئی اور ایک روز وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر وہ ایک دولت مند دوست کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ زاہدہ اسی ماں کی بیٹی تھی۔ 16-17 کا سن ہوا تو ایسا رنگ روپ نکلا کہ گلی محلے کے لڑکے پروانوں کی طرح اس کے گرد چکر لگانے لگ گئے تھے۔ ماں گھاک عورت تھی، 4 شادیاں رچا چکی تھی، خوب دولت سمیٹی تھی۔ وہ کسی مالدار داماد کی تلاش میں تھی۔ بیٹی کو ایسے سنبھال کر رکھتی تھی جیسے کانچ کی گڑیا ہو۔ اس بیٹی سے اس کے بڑے ارمان وابستہ تھے۔ اکلوتی بچی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ زاہدہ غلط ہاتھوں میں جائے۔ اس کی سخت نگرانی کیا کرتی تھی۔ تب بھی زاہدہ کو جل دے گئی۔ کالج جاتے ہوئے راستے میں ایک نوجوان سے آنکھیں چار ہو گئی تھیں۔ وہ ایک مشہور دولت مند گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ خاندانی رواج کے مطابق 9 عمری میں ہی خاندان کی ایک لڑکی سے بیاہ ہو گیا تھا۔ 4 بچے بھی تھے، مگر پہلی نظر میں جو دیکھتا یہ گمان بھی نہ گزرتا کہ عماد شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ ہوگا۔ وہ BA کا طالب علم لگتا تھا اور تھا بھی وہ ایک طالب علم۔ بیوی بچے ماں باپ کے پاس گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ خود کالج کے ہاسٹل میں رہتا تھا۔ زاہدہ سے عماد کی روز ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ پہلے کسی کو خبر نہ ہوئی، رفتہ رفتہ سبھی جان گئے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے متوالے ہو چکے ہیں۔ تبھی ان کی محبت عروج پر پہنچ گئی تھی۔ اب نہ زاہدہ کو زمانے کا ڈر رہا تھا، نہ عماد نے دنیا کی پرواہ کی۔ دونوں آزادانہ ملنے لگے تھے۔ اڑتے اڑتے یہ خبریں عماد کے گھر بھی پہنچنے لگیں۔ باپ نے سوچا بیٹا دل بہلا رہا ہے، شادی کا بندھن تو مضبوط ہے، بچوں کی بیڑیاں بھی پیروں میں پڑی ہوئی ہیں، ہم سے بغاوت کر بھاگ کر جائے گا بھی کہاں؟ سارے راستے تو بند ہیں۔ جب بھاگ اپنے ہاتھ میں ہے تو فکر کیسی ہے؟ عماد کو زاہدہ سے واقعی محبت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دل میں خوف زدہ ضرور تھا کہ زاہدہ کو نہ اپنا سکا تو کیا ہوگا۔ اسے ہمیشہ کے لیے اپنا لینا چاہتا تھا مگر مجبور تھا۔ خاندانی بندشیں بڑی سخت تھیں اور دل پر اختیار بھی تھا۔ وہ بہت سوچتا تو دماغ چکرانے لگتا، کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکتا تو زیادہ کی زلفوں میں منہ چھپا کر ہر دکھ سے بے نیاز ہو جانے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اسی کشمکش میں یہ بہت دور نکل گئے، البتہ وہ فاصلے نہ مٹ سکے جو سماج نے حل کیے ہوئے تھے۔ دنیا کی نظروں میں تو یہ ابھی تک غیر تھے جب تک کہ ایک دوسرے کے شرعی طور پر نہ ہو جاتے۔ زیادہ پشیمان رہنے لگی اور اب تو وہ کچھ زیادہ پریشان تھی۔ بار بار عماد سے پوچھتی، تم تو ہر بات کو کل پر ٹالتے جاتے ہو، مگر میری جان سولی پر لٹکی ہوئی ہے کہ کل کیا ہوگا؟ تم نے تاخیر کی تو میں زمانے کو کیا جواب دوں گی؟ اگر نکاح کر لینا تمہارے بس میں نہیں تو پھر مار ہی ڈالو مجھ کو، یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ عماد پریشان تھا، کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے، مشکل کیسے حل ہو، کچھ بھی اپنے بس میں نہ تھا۔ اگر باپ سخت مزاج نہ بھی ہوتا تو سارا خاندان تو ایک طرف تھا، پھر ایک بیوی کا ہی نہیں بچوں کا بھی تو سوال تھا۔ اس پر وہ زاہدہ سے شادی کر لیتا، مگر خاندان کی مخالفت کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہ رہی تھی۔
اور زاہدہ اب ایسی مصیبت میں گرفتار ہو گئی تھی کہ اس کا واحد حل صرف ایک شادی ہی رہ گیا تھا۔ اب وہ شادی کے معاملے کو آج کل پر بھی نہ ٹال سکتا تھا۔ بہت سوچتے رہنے سے اس کا سر چکرانے لگا، دماغ میں درد رہنے لگا، ایسا محسوس ہوتا جیسے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی۔ وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکتا تھا۔ ادھر زاہدہ کا اصرار روز بروز بڑھتا جا رہا تھا کہ خدا کے لیے جلدی کرو ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، زہر کھا کر مر جاؤں گی، میں یہ ذلت اور بدنامی کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ آخرکار کوئی چارہ نہ دیکھ کر عماد نے اقرار کر لیا کہ وہ زاہدہ سے ضرور شادی کرے گا۔ اس نے زاہدہ کے آنسو پوچھ ڈالے، وہ مسکرانے لگ گئی، خوشی سے کھل اٹھی۔ اب کیا غم تھا، پہلے سمجھتی تھی شاید عماد شادی کرنے سے کترا رہا ہے کہ اس سے سچی محبت نہیں کرتا، اب یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے ہر قربانی دے سکتا ہے۔ زاہدہ کو علم نہ تھا عماد شادی شدہ ہے، اس نے یہ حقیقت خاص طور پر زاہدہ سے چھپائی ہوئی تھی، صرف اتنا بتایا تھا کہ اپنے خاندان کی لڑکی سے اس کی منگنی ہو چکی ہے، اس لیے وہ اقرار سے پہلو تہی کرتا رہا ہے۔ جس روز عماد زاہدہ سے ملنے آیا، کالج میں چھٹی تھی، عماد کا باپ کسی کام سے حیدرآباد آیا ہوا تھا۔ عماد نے ڈرائیور سے جیپ کی چابی لی اور کہہ دیا، بابا سے کہنا میں جیپ لے کر جا رہا ہوں، ایک دوست سے ضروری ملنا ہے، شام کو واپس آ جاؤں گا۔ وہ جیپ لے کر زاہدہ کے پاس آیا، کہنے لگا، چلو آج تم کو وہ گھر دکھا لاؤں جہاں تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، اپنا گھر دیکھو گی، بہت زیادہ خوش ہو جاؤ گی کہ میں نے تمہارے لیے اسے کیسا سجایا ہے، چلو جلدی شام کو واپس بھی آتا ہے۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں خمار بھرا ہوا تھا۔ زاہدہ نے برقع پہنا اور جیپ میں آ کر بیٹھ گئی۔ عماد بہت اچھی اچھی باتیں کر رہا تھا، جیپ بھی بڑی تیز رفتاری سے چلا رہا تھا، مگر کچھ پریشان تھا۔ وہ زاہدہ کو ایسے حسین خواب دکھا رہا تھا جیسے اس کو خود بھی ان خوابوں پر یقین نہ ہو جسے وہ سچ بول کر اس کا اور اپنا دل بہلانے کی کوشش کرتا رہا ہو۔ زاہدہ حیران بیٹھی بار بار پوچھتی تھی، عماد تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا آج تم نے پی لی ہے؟ گاڑی بار بار ریلنگ کی طرف لے کر جا رہے ہو، کیا تم کو ڈر نہیں لگ رہا؟ دریا لبالب ہے، عماد مسکرا کر کہنے لگا، جب جان دینی ہی ٹھہری تو پھر ڈرنا کیسا ہے؟ اگر تمہاری زندگی میری ہے تو پھر وہ میری ہے، کیوں اس کو اس طرح سنبھال کر رکھتی ہو؟ اگر میری خاطر یہ زندگی چلی جائے گی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ آخر تو تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور محبت قربانیاں مانگتی ہے۔ ایسی باتیں پہلے تو کبھی تم نے نہیں کی، میں نشے میں نہیں ہوں، پھر بھی تمہارے الفاظ کیوں بے ربط ہو جاتے ہیں؟ یہ محبت کا خمار ہے جس میں ڈوب کر آدمی وہ سب کچھ کہہ جاتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، ورنہ سب مدہوش ہیں۔ ہاں تم کو اعتبار نہیں مجھ پر، یہ کہتے کہتے عماد کے ہاتھ اسٹیئرنگ بے قابو ہونے لگے، جیپ میں مین پل کے قریب جھولنے لگی تھی۔ سامنے آتے ہوئے کانسٹیبل نے عورت کی چیخیں سنی، وہ کہہ رہی تھی، عماد خدا کے لیے مجھے بچاؤ، یہ کیسا مذاق ہے؟ ہم مر جائیں گے، مریں گے تو اکٹھے نہ، کیا مرنے سے بھی ڈرتی ہو اور کہتی ہو کہ تم سے محبت کرتی ہوں، مر بھی سکتی ہوں۔ اسی وقت جیپ ریل سے لڑکتی ہوئی پانی میں جا کر گر پڑی۔ کانسٹیبل چشمدید گواہ تھا، وہ بھاگ کر آیا، اس نے دیکھا برقع پہنی تھی اور وہ پانی میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ وہ زندگی بچانے کو ہاتھ پیر مار رہی تھی مگر اس کو تیرنا نہ آتا تھا، اس کی بے بسی قابل دید تھی۔ وہ فضا میں ہاتھ بلند کرتی تھی اور پانی کا تند ریلا اس کو نیچے موت کی وادی کی طرف کھینچ لیتا تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ پولیس کا سپاہی مدد کو پکارتا، زاہدہ اس کی نظروں کے سامنے گم ہو گئی تھی۔ عماد البتہ تیرتا ہوا کنارے تک آ چکا تھا، پھر وہ بھی کنارے تک پہنچ کر ڈھہ گیا اور سپاہی نے اسے اوپر کھینچ لیا۔ مدد کے لیے 2 آدمی اور بھی آ گئے تھے۔ زاہدہ کی لاش کی تلاش شروع ہو گئی، لاش جلد ہی مل گئی۔ موت نے اس کے وجود کو تنکے کی طرح ہلکا پھلکا کر کے سطح پر اچھال دیا تھا اور اب وہ گلاب کے مرجھائے ہوئے پھول کی مانند پانی میں تیر رہی تھی۔ لاش پہلے پولیس اسٹیشن پھر ہسپتال لے جائی گئی۔ پوسٹ مارٹم ہوا، ڈاکٹر نے انکشاف کیا، زاہدہ کو تنہا موت کے منہ میں نہیں دیکھے لگ گیا بلکہ اس کے پیٹ میں ایک ننھی سی کومپل بھی تھی۔ لوگ یہ کہتے ہیں عماد جب اپنی محبت کو حاصل نہ کر سکا تو مجبور ہو کر اس کو موت کی بے رحم لہروں کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے بھی اس سلسلے میں تشویش کی ہوگی، مگر وہ بڑے باپ کا بیٹا تھا اور اس معاشرے میں دولت مند ہونا سارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ عماد کے دوست البتہ یہ کہتے تھے کہ عماد بے قصور ہے۔ کافی عرصے تک وہ پاگل سا رہا، اسے کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ اتفاقی حادثہ ہونے کے باعث زاہدہ کی اچانک موت کا غم تھا یا احساس جرم، مگر یہ بات تو مسلم ہے کہ وہ زاہدہ کو دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا۔ اب زاہدہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی مگر اس کا غم تو رہتی دنیا تک رہے گا۔ جب تک عماد زندہ ہے یہ دکھ دیمک بن کر اس کی روح کو چاٹتا رہے گا کہ اس کے اپنے ہاتھوں سے
زیادہ کو ابدی نیند سلا گئی تھی۔ جب زیادہ کی نگلو لاش اس کی ماں نے دیکھی تو اس کے بین عرش تک جاتے تھے۔ وہ صدمے سے بے حال ہو گئی۔ اس کے سامنے اس کی جل پری سو رہی تھی اور پڑوسنیں چائے مگوئیاں کر رہی تھیں کہ شازیہ کو اس کی بے وفائی کی سزا مل گئی ہے۔ جس مرد نے بھی اس کو گھر میں بسایا اور سہارا دیا، وہ اس کو تڑپتا چھوڑ کر دوسرے کا دل آباد کرنے کو جل دیتی تھی، آج اس کی اپنی پیاری بیٹی کا دل ویران کر کے کسی انجان نگر کو آباد کرنے جا چکی تھی۔ اللہ ہر ماں کو نیک اتوار رکھے اور ہر بیٹے کی صداقت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس واقعے کو عرصہ گزر چکا ہے مگر ابھی تک ہمارے اہل محلہ کے دلوں میں رنج باقی ہے۔ دوستو کہتے ہیں اولاد ماں باپ سے ہی سیکھتی ہے، جیسا ماں باپ کرتے ہیں اولاد ویسا ہی کرتی ہے۔ اگر زاہدہ کی ماں غلط قدم نہ اٹھاتی، لوگوں کو دھوکہ نہ دیتی تو آج اس کی اولاد بھی اسے دھوکہ نہ دیتی، اور یوں اس کی بیٹی بنا شادی کے حاملہ نہ ہوتی، اور یوں اپنی جان سے نہ جاتی، اور خاندان کا نام بھی بدنام نہ ہوتا۔ کیسی لگی آج کی ہماری کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔